آج ہم بات کر رہے ہیں نفسیاتی جوڑ توڑ پر، یعنی مینیپولیشن۔ یہ ایک کافی پیچیدہ موضوع ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، ڈارک سائیکالوجی، دھوکے بازوں سے بچنے کے مؤثر طریقے سے، وہ بتاتا ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں چند برے لوگوں کا کام نہیں۔ صحیح، یہ اصل میں انسانی نفسیات کے کچھ تاریک پہلو ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان عام حربوں کو سمجھیں، یہ دیکھیں کہ جھوٹ کے کیا اشارے ہو سکتے ہیں، اور سب سے اہم، خود کو کیسے بچایا جائے۔ بالکل، آگاہی پہلا قدم ہے۔ اور یہ بات مجھے کافی حیران کن لگی کہ گیس لائٹنگ صرف مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو کسی کی حقیقت کو ہی توڑ مروڑ دینا ہے، یہاں تک کہ وہ خود شک کرنے لگے۔ جی، اپنی سمجھ پر، اپنی یادداشت پر۔ یا یہ کہ جیسا مواد میں تھا، جھوٹے اکثر نظریں چرانے کے بجائے زیادہ گھورتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو آئیے ان چیزوں پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے وہ تکنیکیں جو استعمال ہوتی ہیں، گیس لائٹنگ کا ذکر کافی نمایاں ہے۔ یہ صرف انکار سے زیادہ کیا کہیں گے خطرناک چیز لگتی ہے۔ اس کی اصل میں کیا نوعیت ہے؟ بالکل، گیس لائٹنگ آپ کہہ سکتی ہیں ایک بہت ہی زہریلا حربہ ہے۔ مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شکار کو اپنی ہی یادداشت پر شک ہونے لگے۔ اپنی یادداشت پر؟ جی، اپنے احساسات پر، حتیٰ کہ اپنی ذہنی صحت پر۔ جوڑ توڑ کرنے والا شخص حقیقت کو ایسے مسخ کرتا ہے یا واقعات کو بالکل ہی جھٹلا دیتا ہے کہ متاثرہ شخص سوچنے لگتا ہے، کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ اچھا۔ یا شاید مجھے ہی غلط یاد ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ نا خود اعتمادی بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور کیا علامات ہیں جن سے اندازہ ہو کہ کوئی یہ حربہ استعمال کر رہا ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے، کئی واضح نشانیاں ہیں۔ ایک تو مسلسل جھوٹ بولنا اور ثبوت سامنے آ جائے تب بھی انکار کرنا۔ اچھا۔ جی، کہنا کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، یا تم کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے ہو۔ یہ تو عام ہے۔ جی، واقعات کو مکمل طور پر مسترد کرنا، شکار کے احساسات کو غیر اہم یا جیسے وہ حقیقی نہ ہوں ایسا ظاہر کرنا۔ اور اگر ان کے جھوٹ کا سامنا کریں تو فوراً موضوع بدل دینا۔ اور ایک بہت اہم چیز جو ذرائع بار بار بتاتے ہیں وہ ہے شکار کو آہستہ آہستہ اس کے دوستوں اور خاندان سے الگ کر دینا۔ اچھا، تاکہ سپورٹ نہ رہے۔ بالکل، تاکہ باہر سے کوئی رائے نہ ملے، کوئی حقیقت کی تصدیق نہ کر سکے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اچھا، تو اس سے بچاؤ کے لیے ذرائع کیا طریقے بتاتے ہیں؟ کچھ عملی؟ جی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ طریقے کافی سیدھے سادے ہیں لیکن مؤثر ہیں۔ پہلا قدم، جو بھی تجربات ہوں انہیں لکھنا شروع کریں، تاریخ اور وقت کے ساتھ۔ اچھا، ریکارڈ رکھنا؟ جی، اس سے آپ کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور یہ گیس لائٹنگ کے خلاف ایک یوں سمجھیں ثبوت بن جاتا ہے۔ دوسرا، جو قابل اعتماد دوست یا گھر والے ہیں ان سے رابطہ مضبوط رکھیں۔ ان سے بات کریں؟ بھی، اور اگر ممکن ہو تو جسمانی بھی۔ سمجھ گیا۔ گیس لائٹنگ تو ہوئی حقیقت پر براہ راست حملہ، لیکن ایک اور حربے کا ذکر ہے، لو بومبنگ، محبت کی بمبارڈنگ۔ یہ بالکل الٹ لگتا ہے۔ جی، بظاہر یہ بہت مثبت لگتا ہے، لیکن یہ بھی اصل میں کنٹرول کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جوڑ توڑ کرنے والا شخص رشتے کے بالکل شروع میں بے تحاشا توجہ دیتا ہے، تعریفیں، تحفے، محبت کا شدید اظہار۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شکار جلد از جلد ان پر جذباتی طور پر انحصار کرنے لگے، ان کے سحر میں آ جائے۔ یعنی ایک طرح سے جال بننا۔ بالکل، یہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے نا، تعلق کی، اہمیت کی، اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اور یہ صرف رومانوی نہیں، یہ خاندان، دوستیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایک صحت مند رشتے کے آغاز میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا؟ توجہ، تعریف، فرق کیسے کریں؟ کن چیزوں پر نظر رکھیں؟ جی، فرق باریک ہو سکتا ہے، لیکن کچھ آپ کہہ لیں ریڈ فلیگز واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت جلدی شدید وابستگی کا اظہار، جیسے چند ملاقاتوں میں ہی کہنا تم میری روح کے ساتھی ہو، یا میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ دوسرا، مسلسل رابطہ، ہر وقت؟ جی، دن رات پیغامات، کالز، جو آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت لگنے لگے۔ تیسرا، آہستہ آہستہ آپ کے دوستوں اور خاندان کے بارے میں منفی باتیں کرنا، تاکہ آپ ان سے دور ہو جائیں۔ بالکل، اور اگر آپ ان کی کوئی خواہش پوری نہ کریں تو وہ جذباتی بلیک میل کرنا یا جرم کا احساس دلانا، جیسے اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتی تو ایسا ضرور کرتے۔
اور ایک کلاسک پیٹرن، کبھی شدید محبت اور پھر اچانک بالکل سرد مہری یا غصہ، یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی ہیں؟ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ رشتوں میں جلد بازی نہ کریں، کسی کو جاننے کے لیے وقت لیں، اپنے دوستوں خاندان کو شامل رکھیں، ان سے رائے لیں۔ اگر کوئی بہت جلدی بہت زیادہ شدت دکھا رہا ہے تو محتاط ہو جائیں اور اپنی حدود واضح کریں۔ آپ نے جذباتی بلیک میل کا ذکر کیا، ذرائع اسے فوگ کہتے ہیں، فیئر، اوبلیگیشن، گلٹ، خوف، فرض اور جرم۔ یہ عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ جی ہاں، فوگ یہ جذباتی بلیک میل کی بنیاد ہے اور یہ مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ گلٹ ٹرپنگ تو بہت عام ہے، یعنی احساس جرم دلانا۔ جی، ماضی کے احسانات یاد دلانا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، یا اپنی قربانیوں کا رونا رونا تاکہ آپ ان کی بات مان لیں۔ پھر ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ، مطلب ناراضگی دکھانے کے لیے بالکل خاموش ہو جانا۔ ہاں، یہ بھی دیکھا ہے۔ جی، تاکہ آپ بے چین ہو کر خود ہی ان کی شرط مان لیں۔ دھمکیاں دینا بھی عام ہے، رشتہ ختم کرنے کی یا کبھی کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی بھی۔ او خدایا! مقصد یہ کہ آپ خوفزدہ ہو کر قابو میں آ جائیں، خود کو مظلوم ظاہر کرنا تاکہ آپ ترس کھا کر ان کی مدد کریں، اور سب سے خطرناک آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا جنہیں وہ جانتے ہیں۔ اس قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیسے کریں؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو خوف، فرض یا جرم کا احساس آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ واقعی آپ کی ذمہ داری ہے یا اسے پیدا کیا جا رہا ہے؟ صحیح۔ دوسرا، واضح حدود یعنی باؤنڈریز قائم کرنا اور ان پر سختی سے قائم رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا، بغیر جرم محسوس کیے نہیں کہنا سیکھنا، یہ آپ کا حق ہے۔ ذرائع ایک اور تکنیک کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹرائنگولیشن، جس میں تیسرے بندے کو لایا جاتا ہے۔ جی، ٹرائنگولیشن میں جوڑ توڑ کرنے والا جان بوجھ کر کسی تیسرے شخص کو استعمال کرتا ہے، دو لوگوں کے بیچ تعلقات خراب کرنے یا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ یہ حسد پیدا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے کسی پرانے پارٹنر کا ذکر کرنا، یا مقابلہ بازی پیدا کرنے کے لیے، جیسے دفتر میں کسی اور کولیگ کی تعریف کر کے آپ کو کمتر محسوس کرانا، یا آپ کی بات کسی اور کو توڑ مروڑ کر بتانا، جیسے ایک مینیجر آپ کو براہ راست فیڈ بیک دینے کے بجائے آپ کے بارے میں کسی اور سے شکایت کرے۔ تو اس سے کیسے بچیں؟ بہترین طریقہ ہے کہ براہ راست بات چیت پر اصرار کریں اور ایسی گپ شپ یا ساہو فریقی بحثوں سے گریز کریں جو غیر ضروری پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور ایک آخری ٹیکنیک جو مواد میں تھی وہ ہے استحصال، کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا۔ جی، استحصال میں دھوکے باز آپ کی کمزوریوں، آپ کے عدم تحفظ یا خوف کو پہچان لیتا ہے اور پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ مالی بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، مالی استحصال جیسے کسی بزرگ کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر پیسے بٹورنا، جذباتی استحصال آپ کے پرانے زخموں کو کریدنا، یا سماجی استحصال آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ اپنی ذاتی معلومات اور کمزوریاں ہر کسی سے شیئر نہ کریں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو بہت جلدی بہت زیادہ ذاتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جوڑ توڑ کے طریقے بہت مختلف ہیں اور اکثر بہت باریک بینی سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آگاہی بہت بہت ضروری ہے۔ جب ہم جوڑ توڑ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر جھوٹ کا عنصر تو ہوتا ہی ہے، لازماً۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جھوٹ پکڑنا آسان نہیں، لیکن کچھ جسمانی اور زبانی اشارے مدد دے سکتے ہیں۔ یہ حصہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک اشارہ حتمی ثبوت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اشاروں کا مجموعہ دیکھنا ہوتا ہے اور حالات کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ جسمانی زبان میں آنکھوں پر بہت بات ہوتی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں نظریں چراتے ہیں۔ جی، عام خیال یہی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 70% جھوٹ بولنے والے نظریں چرانے کی بجائے غیر معمولی طور پر زیادہ گھورتے ہیں۔ اچھا، زیادہ گھورتے ہیں؟ جی، شاید یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کچھ چھپا نہیں رہے، پر اعتماد ہیں۔ پلکوں کا غیر معمولی دیر تک بند رہنا، خاص طور پر کسی مشکل سوال کے بعد، یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ہاتھوں اور چہرے کے تاثرات کے بارے میں کیا؟ ہاتھوں کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے اکثر بولنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔
بعد میں؟ جی، جبکہ سچ بولنے والے عموماً ساتھ ساتھ یا پہلے اشارہ کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا استعمال بھی جھوٹ میں زیادہ عام ہے، تقریباً 40% بمقابلہ 25% سچ میں۔ یہ تو کافی مخصوص ہے۔ جی، ہتھیلیوں کا رخ چھپانا یہ بھی ایک لاشعوری کوشش ہو سکتی ہے۔ چہرے پر ہونٹوں کو اندر کی طرف سختی سے بھینچ لینا، جیسے کچھ کہنے سے روک رہے ہوں۔ چہرے کا رنگ اچانک بدلنا، سرخ یا زرد پڑ جانا اور پسینہ آنا، خاص طور پر ہونٹوں کے اوپر، ماتھے یا ٹھوڑی پر، یہ شدید اندرونی بے چینی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو بے چینی میں ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، فیجٹنگ، اس کا کیا کردار ہے؟ پیر ہلانا، انگلیاں مروڑنا، بار بار چہرے، بالوں کو چھونا، جسم ہلانا یا دفاعی انداز میں بازو یا ٹانگیں کراس کرنا، یہ سب بے چینی یا کچھ چھپانے کی کوشش کے اشارے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو گھبراہٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اسی لیے میں نے کہا کہ کسی ایک چیز پر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ گھبراہٹ یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسمانی اشاروں کے علاوہ بات کرنے کے انداز میں کیا چیزیں ہیں جو شک پیدا کریں؟ زبانی اشاروں میں ذرائع سب سے زیادہ زور دیتے ہیں تفصیلات کی کمی پر۔ تفصیلات کی کمی؟ جی، 72% ماہرین متفق ہیں کہ جھوٹ بولنے والے غیر ضروری تفصیلات سے بچتے ہیں، جبکہ سچ بولنے والے اکثر وہ چھوٹی چھوٹی غیر متوقع باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو کہانی کو اصلی بناتی ہیں۔ اچھا۔ اگر جواب بہت زیادہ مشق شدہ لگے یا فوراً بغیر سوچے سمجھے دیا جائے تو یہ بھی شک پیدا کرتا ہے۔ وقت کے بارے میں تفصیلات کا غائب ہونا۔ اور اگر کہانی دوبارہ سنانے کو کہا جائے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ سچے لوگ اکثر کچھ نئی تفصیلات شامل کرتے ہیں یا تھوڑا مختلف انداز میں بتاتے ہیں، جبکہ جھوٹے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہی رٹی رٹائی کہانی دہرائیں اور اس کوشش میں تضادات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور براہ راست سوال کا جواب دینے سے گریز کرنا یا سوال کے جواب میں سوال پوچھنا، یہ بھی ایک عام حربہ ہے۔ تو ان تمام اشاروں کو سمجھنے کے بعد ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ کسی ایک نقطے پر فیصلہ نہ کریں۔ بالکل، یہاں پر غور طلب بات یہی ہے۔ یہ صرف ممکنہ اشارے ہیں۔ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے پوری تصویر دیکھنی ہے۔ اس شخص کی عمومی شخصیت، حالات، سب کچھ مد نظر رکھنا ہے، اور مزید ثبوت اور تصدیق تو لازمی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر۔ جب ہم نے حربے پہچان لیے، جھوٹ کے اشارے سمجھ لیے، تو عملی طور پر خود کو بچائیں کیسے؟ ذرائع کئی اقدامات بتاتے ہیں۔ کیا ہم انہیں کچھ بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو؟ یہ بہت اچھا خیال ہے۔ جی، ہم انہیں 3 بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، پہچان اور تصدیق۔ پہچان اور تصدیق، ٹھیک ہے۔ دوسرا، عمل اور حدود۔ عمل اور حدود۔ اور تیسرا، ذہنیت اور سہارا۔ ذہنیت اور سہارا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حصے پہچان اور تصدیق میں کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو جوڑ توڑ کی علامات کو پہچاننا ہے۔ خود سے وہ سوال پوچھنا جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ کیا میں تھکا ہوا ہوں؟ کیا میں ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں؟ کیا میں اپنے فیصلوں پر شک کرتا ہوں؟ وغیرہ۔ جی۔ اور ریڈ فلیگز پر نظر رکھنا۔ اسی حصے کا دوسرا اہم حصہ ہے اپنی وجدان یعنی گٹ فیلنگ پر بھروسہ کرنا۔ اندر کی آواز۔ جی، اندر کی آواز۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارا لاشعور اکثر خطرے کو بھانپ لیتا ہے، چاہے ہمیں وجہ سمجھ نہ آئے۔ اس آواز کو سننا اور سنجیدگی سے لینا۔ تیسرا، دستاویزات رکھنا، ریکارڈ رکھنا، خاص طور پر گیس لائٹنگ کے خلاف۔ تاریخ، وقت، تفصیلات کے ساتھ واقعات کو لکھنا آپ کی یادداشت کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کو اپنی حقیقت پر قائم رکھتا ہے۔ یہ تو ہوا اپنی حقیقت کو قائم رکھنا۔ اب آتے ہیں عمل اور حدود پر۔ اس میں کیا اہم ہے؟ یہاں سب سے اہم ہے واضح حدود، باؤنڈریز قائم کرنا اور ان پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ یہ کیسے کریں؟ یہ آپ کی جذباتی، جسمانی، ذہنی اور وقت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جاننا کہ آپ کے لیے کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں، اور اسے پرسکون مگر مضبوطی سے دوسروں کو بتانا۔ خاص طور پر میں والے جملے استعمال کرنا۔ جیسے مجھے یہ پسند نہیں جب۔ بالکل، مجھے اچھا نہیں لگتا جب۔ اور سب سے مشکل کام ان حدود کو بار بار آزمائے جانے پر بھی قائم رہنا اور نہیں کہنا سیکھنا۔ بغیر جرم محسوس کیے؟
جی، بغیر جرم محسوس کیے۔ اسی حصے میں پرسکون اور عقلی رہنا بھی شامل ہے۔ جوڑ توڑ کرنے والے اکثر جذباتی رد عمل چاہتے ہیں تاکہ آپ غلطی کریں۔ جی، پرسکون رہ کر، گہری سانس لے کر، ضرورت پڑے تو وقفہ لے کر آپ ان کے حربے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ آخر میں سوالات پوچھنا۔ سوالات؟ جی، وضاحت طلب کرنا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ مثال دے سکتی ہیں؟ یہ جوڑ توڑ کرنے والے کو دفاعی پوزیشن میں لا سکتا ہے اور ان کے دلائل کی کمزوری ظاہر کر سکتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ذہنیت اور سہارا؟ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی مدد پر مشتمل ہے۔ اندرونی طور پر جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس بڑھانا بہت اہم ہے۔ یعنی اپنے جذبات کو سمجھنا۔ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں منظم کرنا۔ اس سے آپ جوڑ توڑ کو جلدی پہچان سکتے ہیں اور اپنے رد عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح خود پر رحم کرنا، سیلف کمپیشن، یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ خود کو الزام نہ دیں۔ جوڑ توڑ کا شکار ہونے پر یہ سمجھنا کہ یہ آپ کی غلطی نہیں تھی اور شفا یابی کے عمل میں خود پر نرمی کرنا۔ بیرونی طور پر ایک مضبوط سپورٹ سسٹم بنانا بہت ضروری ہے۔ قابل اعتماد دوست، خاندان یا سپورٹ گروپ سے رابطہ رکھنا آپ کو تنہائی سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا زاویہ بھی ملتا ہے۔ جی، حقیقت کا دوسرا زاویہ فراہم کرتا ہے، اور اگر صورتحال سنگین ہو، آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہو، تو پیشہ ورانہ مدد لینا، تھراپسٹ، کاؤنسلر، یہ کمزوری نہیں، یہ دانشمندی اور طاقت کی علامت ہے۔ یہ 10 اقدامات کو سمجھنے کا ایک بہت اچھا مربوط طریقہ ہے۔ اچھا، کیا یہ حربے اور بچاؤ کے طریقے کام کی جگہ پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں؟ دفتر کے ماحول کے بارے میں کچھ خاص بات ہے؟ جی ہاں، کام کی جگہ پر جوڑ توڑ کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں۔ مواد میں کچھ عام حربوں کا ذکر ہے، جیسے سمیئر کیمپین، یعنی بدنام کرنے کی مہم۔ جی، آپ کی ساکھ خراب کرنا، پلیجرزم، یعنی آپ کے کام کا کریڈٹ لے لینا، گیس لائٹنگ، آپ کو آپ کے کام یا فیصلوں پر شک دلانا، پروجیکشن، یعنی اپنی غلطی یا نااہلی کا الزام آپ پر ڈال دینا، اور بیٹ اینڈ پلے وکٹم؟ ہاں یہ بھی، مطلب آپ کو اکسانا کہ آپ غصے میں آئیں یا کوئی رد عمل دیں اور پھر خود مظلوم بن جانا کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو دفتر میں ان سے کیسے بچا جائے؟ بنیادی اصول تو وہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں دفتر میں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، جیسے اپنے کام کا مکمل اور منظم ریکارڈ رکھنا، ای میلز، میٹنگ کے منٹس، پروجیکٹ فائلز۔ ہر چیز تحریری۔ اعلیٰ انتظامیہ سے رابطہ کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پیشہ ورانہ حدود کو سختی سے برقرار رکھیں، دفتری گپ شپ اور غیر ضروری ذاتی باتیں شیئر کرنے سے گریز کریں، اور اپنی ٹیم کے دوسرے مثبت اور قابل اعتماد لوگوں سے اچھے ورکنگ تعلقات رکھنا آپ کو الگ تھلگ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال، اگر کوئی اس طرح کے جوڑ توڑ یا بدسلوکی سے گزرا ہو تو وہ اپنے آپ پر اور دوسروں پر دوبارہ اعتماد کیسے بحال کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل عمل ہوگا۔ جی، یہ واقعی ایک مشکل اور بہت نازک عمل ہے، خاص طور پر جب کسی نے گیس لائٹنگ یا مسلسل جذباتی استحصال سہا ہو تو خود پر اور دوسروں کی نیتوں پر اعتماد بری طرح مجروح ہو جاتا ہے۔ لوگ شک کرنے لگتے ہیں۔ جی، اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں، نئے تعلقات بنانے سے گھبراتے ہیں۔ تو خود اعتمادی کی بحالی کا راستہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ صرف ایک واقعہ بھولنا نہیں ہے، یہ تو خود کو دوبارہ دریافت کرنے جیسا ہے کہ غلطی نہیں تھی، اور شفا یابی کے عمل میں صبر سے کام لینا۔ صبر بہت ضروری ہے۔ جی، تیسرا، اپنی وجدان پر دوبارہ بھروسہ کرنا سیکھنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان اندرونی احساسات کو سننا جو آپ کو خبردار کرتے ہیں۔ چوتھا، چھوٹے کم خطرے والے فیصلے کرنے سے شروعات کرنا، اور جب وہ درست ثابت ہوں تو اپنی صلاحیت کو تسلیم کرنا۔ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم، پیشہ ورانہ مدد لینا، تھراپی، سپورٹ گروپس جو اس سفر میں رہنمائی اور توثیق یعنی ویلیڈیشن دے سکتے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ نفسیاتی جوڑ توڑ ایک پیچیدہ چیز ہے، لیکن اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم عام حربوں کو پہچاننا سیکھیں، گیس لائٹنگ، لو بامبنگ، جذباتی بلیک میل وغیرہ۔ جی، ہم نے جھوٹ کے ممکنہ اشاروں پر بات کی، لیکن یاد رکھنا ہے کہ سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ بالکل۔ سب سے بڑھ کر ہم نے اپنی حفاظت کے لیے عملی حکمت عملیوں پر غور کیا، جنہیں ہم نے 3 حصوں میں بانٹا تھا: پہچان اور تصدیق، عمل اور حدود، اور ذہنیت اور سہارا۔
اور دفتر کے ماحول اور اعتماد کی بحالی پر بھی بات کی۔ جی ہاں، ان اہم پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ اور آپ کا حتمی پیغام کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یہ سن رہے ہیں؟ میرا حتمی پیغام یہ ہے کہ جوڑ توڑ کا شکار ہونا کبھی بھی آپ کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا۔ یہ اہم بات ہے۔ جی، یہ دھوکے باز کی چالاکی اور حربوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سب سے اہم آپ کی اپنی حفاظت ہے، آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت اور آپ کی قائم کردہ صحت مند حدود۔ شفایابی ایک عمل ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مدد دستیاب ہے اور اسے حاصل کرنا طاقت کی نشانی ہے۔ ہمیں ایسے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں کنٹرول کرنے کے بجائے ہماری نشو و نما میں مدد دیں، جہاں عزت اور برابری ہو۔ اور سامعین کے لیے آج کی گفتگو سے جڑا ایک خیال، شاید ماضی کے کسی ایسے رشتے یا تعامل پر غور کریں جہاں آپ کی گٹ فیلنگ آپ کو مسلسل کچھ بے چینی کا اشارہ دے رہی تھی مگر آپ اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ آج کی معلومات کی روشنی میں کیا اب وہ احساسات زیادہ معنی خیز لگتے ہیں؟ یا شاید یہ سوچیں کہ اس ہفتے آپ اپنی زندگی میں کون سی ایک چھوٹی سی قابل عمل حد مقرر کر سکتے ہیں جو آپ کی ذاتی جگہ یا ذہنی سکون کو بہتر بنانے میں مددگار ہو۔ حافظ، اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔